أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اس کتاب کا اوترن اللہ پربھتوشالی اور تتودرشی کی اور سے ہے. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے بیچ میں ہیں حق کے ساتھ اور ایک وشیش اودھی کے نردھارن کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ انکار کرنے والے لوگ اس واستوکتا سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو ساودھان کیا گیا ہے. أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ تنک مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی سرشٹی اور ویوستھا میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا گیان کا کوئی اوشیش ان دھارناؤں کے پرمان میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. وَأَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. آخر اس ویکتی سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے اتر نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب سبھی انسان اکٹھا کیے جائیں گے اس سمے وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی اپاسناؤں کے انکار کرنے والے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں اور ستیہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ انکار کرنے والے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے بیچ وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس پرکاشنا یعنی وحی کا انوگمن کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف ساودھان کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وشهد شاهد من بني إسرائيل
مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ وانی اللہ ہی کی اور سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا پرینام ہوگا؟ اور اس جیسی ایک وانی پر تو اسرائیل کی سنتان کا ایک گواہ گواہی بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ مارگ نہیں دکھایا کرتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے سمبندھ میں کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے آگے نہیں رہ سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے مارگ نہ پایا، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ من قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب مارگ درشک اور دیالوتا بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی پشٹی کرنے والی عربی بھاشا میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو ساودھان کر دے اور اتم نیتی اپنانے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وے شوکاکل ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ ایسے لوگ جنت یعنی سورگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان کرموں کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ اس کی ماں نے کشٹ اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور کشٹ اٹھا کر ہی اسے جنم دیا، اور اس کے گربھ اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری شکتی کو پہنچا اور 40 ورش کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس کا سوبھاگیہ دے کہ میں تیری ان نعمتوں کے پرتی کرتجنتا دکھاؤں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو پردان کی، اور ایسا اچھا کرم کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری سنتان کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور آگیاکاری یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے اتم کرموں کو سویکار کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ٹال جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ الذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جس ویکتی نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے اس سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے سمیوں کی پراتن کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی آچار کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا سملت ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے کرموں کے انوسار ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ پھر جب یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں سماپت کر چکے اور ان کا مزہ تم لے چکے، اب جو گھمنڈ تم زمین میں کسی حق کے بنا کرتے رہے اور جو اوگیائیں تم نے کیں، ان کے بدلے میں آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ تنک انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو ساودھان کیا تھا، اور ایسے ساودھان کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے الہوں یعنی اپاسیوں سے پھیر دے؟ اچھا تو لے آنا اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واستو میں تو سچا ہے۔ قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ اس نے کہا اس کا گیان تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ سندیش تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اگیانتا برت رہے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی گھاٹیوں کی اور آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمیں سنچت کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اپنے رب کے آدیش سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا. آخرکار ان کی دشا یہ ہوئی کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. اس طرح ہم اپرادھیوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے. ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تمہارے آس پاس کے کھیتروں میں بہت سی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیتیں بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. فَلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی سہایتا کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ سے نکٹ ہونے کا مادھیم سمجھتے ہوئے الہ یعنی اپاس سے بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی دھارناؤں کا پرینام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور وہ گھٹنا بھی الیکھنیہ ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری اور لے آئے تھے تاکہ قرآن سنے. جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ ساودھان کرنے والے بن کر اپنی قوم کی اور پلٹے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، پشٹی کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، پتھ پردرشن کرتی ہے ستیہ اور سیدھے مارگ کی اور. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کی اور بلانے والے کا آمنترن سویکار کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا. من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اور جو کوئی اللہ کے آمنترن کرتا یعنی دعوت دینے والے کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو تنگ کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے سہایک اور سنرکشک ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں.
ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس کی سامرتھیہ رکھتا ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی سامرتھیہ رکھتا ہے. يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس سمے ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ ستیہ نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واستو میں ستیہ ہے. اللہ کہے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کے بدلے میں جو تم کرتے رہے تھے. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اتہ اے نبی صبر کرو جس طرح سنکلپوان رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا اوگیاکاری لوگوں کے سوا اور کوئی تباہ ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے کرموں کو اکارت کر دیا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر اوترت ہوئی ہے، اور ہے وہ سروتھا ستیہ ان کے رب کی اور سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال ٹھیک کر دیا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے استیہ کا انوسرن کیا اور ایمان لانے والوں نے اس ستیہ کا انوسرن کیا جو ان کے رب کی اور سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. اتہ جب ان کافروں یعنی انکار کرنے والوں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں ادھیکار ہے احسان کرو یا ارتھ دنڈ یعنی فدیہ کا معاملہ کر لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، مگر یہ طریقہ
اس نے اس لیے اپنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے دوارا آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے مارگ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے کرموں کو ہرگز اکارت نہ کرے گا۔ يهديهم ويصلح بالهم، وہ ان کو مارگ دکھائے گا، ان کا حال ٹھیک کر دے گا۔ يدخلهم الجنة عرفها لهم، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو پریچت کرا چکا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی سہایتا کرو گے تو وہ تمہاری سہایتا کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے تو ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ نے ان کے کرموں کو بھٹکا دیا ہے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے اتارا ہے، اتہ اللہ نے ان کے کرم اکارت کر دیے۔ أم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی پرینام ان انکار کرنے والوں کے لیے نیت ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا سنرکشک اور سہایک اللہ ہے، اور انکار کرنے والوں کا سنرکشک اور سہایک کوئی نہیں۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ ایمان لانے والوں اور اچھے کرم کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں پرویش کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور انکار کرنے والے بس دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہے۔ أي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ اے نبی، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ بلشالی تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح تباہ کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ أن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی اور سے ایک اسپشٹ اور پرتیکش مارگ پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا کرم سہانا بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی اچھاؤں کے انوگامی بن گئے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں تنک فرق نہ آیا ہوگا،
نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے سوادشٹ ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف ستھرے شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی اور سے بخشش۔ کیا وہ ویکتی جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں گیان کی نعمت پردان کی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مارگ پایا ہے، اللہ ان کا اور زیادہ پتھ پردرشن کرتا ہے اور انہیں ان کے حصے کی پرہیزگاری دیتا ہے۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کے لکشن تو آ چکے ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا اوسر باقی رہ جائے گا۔ اعلم انه لا الہ الا اللہ فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اتہ اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسنا کا پاتر نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی پریچت ہے۔ وَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی جس میں یدھ کا آدیش دیا جائے، مگر جب ایک پکی سورہ اتار دی گئی جس میں یدھ کا الیکھ تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ تمہاری اور اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر۔ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کی زبان پر ہے آگیا پالن کی سویکاروکتی اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب دو ٹوک آدیش دے دیا گیا اس سمے وہ اللہ سے اپنی پرتجھا میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور آشا کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر بگاڑ پیدا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر وچار نہیں کیا یا دلوں پر
ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ واستوکتا یہ ہے کہ جو لوگ سنمارگ اسپشٹ ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس نیتی کو سرل بنا دیا ہے اور جھوٹی آشاؤں کا سلسلہ ان کے لیے لمبا کر رکھا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے دھرم کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ کچھ معاملوں میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ گپت باتیں خوب جانتا ہے۔ فإذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، پھر اس سمے کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کے پران نکالیں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس پدھتی کا انوپالن کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور اس کی پرسنتا کا مارگ گرہن کرنا پسند نہ کیا، اسی کارن اس نے ان کے سب کرم اکارت کر دیے۔ حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ پرکٹ نہ کرے گا؟ لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم۔ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کی بات چیت کے ڈھب سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے کرموں سے خوب پریچت ہے۔ لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم۔ ہم ضرور تم لوگوں کو پریکشا میں ڈالیں گے تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد یعنی جان توڑ پریاس کرنے والے اور مضبوطی سے جمے رہنے والے کون ہیں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے مارگ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر سنمارگ اسپشٹ ہو چکا تھا، واستو میں وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا برباد کر دے گا۔ أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی آگیا مانو اور رسول کی آگیا مانو اور اپنے کرموں کو برباد نہ کر لو۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ انکار کرنے والوں اور اللہ کے مارگ سے روکنے والوں اور مرتے سمے تک انکار یعنی کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ اتہ تم بودے نہ بنو اور صلح کے لیے نویدن نہ کرو، تم ہی پربھاوی رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کرموں کو وہ ہرگز نشٹ نہ کرے گا۔ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی یعنی دھرم پرائنتا کی نیتی پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے کرموں کا بدلہ تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم کنجوسی کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو تم لوگوں کو آمنترن دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مارگ میں مال خرچ کرو۔ اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کنجوسی کر رہے ہیں، حالانکہ جو کنجوسی کرتا ہے وہ واستو میں اپنے آپ ہی سے کنجوسی کر رہا ہے۔ اللہ تو دھنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے تم کو کھلی وجے پردان کر دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی کو معاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھا مارگ دکھائے، يَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تم کو بڑی سہایتا پردان کرے۔ الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت یعنی شانتی اتاری تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کی سب سینائیں اللہ کے ادھیکار میں ہیں اور وہ سروگی اور تتودرشی ہے۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں پرویش کرائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کی درشٹی میں یہ بڑی سفلتا ہے۔ يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اور ان منافق یعنی متھیاچاری مردوں اور عورتوں اور بہودیووادی مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے سمبندھ میں برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا پرکوپ ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دیا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ آسمانوں اور زمین کی سینائیں اللہ ہی کے ادھیکار میں ہیں اور وہ پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے والا،
खुशखबरी देने वाला और सावधान कर देने वाला बनाकर भेजा है। تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका अर्थात रसूल का साथ दो, उसका आदर और सम्मान करो और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान करते रहो। إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ ए नबी, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे वे वास्तव में अल्लाह से बैत कर रहे थे, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अब जो इस प्रतिज्ञा यानी अहद को भंग करेगा उसके प्रतिज्ञा भंग करने का वबाल उसके अपने ही ऊपर होगा, और जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से की है, अल्लाह जल्द ही उसको बड़ा बदला प्रदान करेगा। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ اے نبی، عرب بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مالوں اور بال بچوں کی چنتا نے ویست کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے معافی کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی ادھیکار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی ہانی پہنچانا چاہے یا لابھ پہنچانا چاہے؟ تمہارے کرموں کی تو اللہ ہی خبر رکھتا ہے۔ ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ مگر ستیہ بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم بڑے ہی بدقسمت لوگ ہو۔ لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ آسمانوں اور زمین کے راج کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ يقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم کداپی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے عیرشیا کر رہے ہو، حالانکہ بات
ईर्ष्या की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے عرب بدوؤں سے کہنا کہ جلد ہی تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے بلشالی ہیں، تم کو ان سے یدھ کرنا ہوگا یا وہ آگیاکاری ہو جائیں گے۔ اس سمے اگر تم نے جہاد کے آدیش کا پالن کیا تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور بیمار جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں پرویش کرائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ ایمان لانے والوں سے خوش ہو گیا جب وہ پیڑ کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت یعنی شانتی اتاری، ان کو انعام میں قریب کی وجے پردان کی۔ مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اور غنیمت کا بہت سا مال انہیں پردان کر دیا جسے وہ جلد ہی پراپت کریں گے۔ اللہ پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اللہ تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم پراپت کرو گے، تاتکالک روپ میں تو یہ وجے اس نے تمہیں پردان کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے ورد اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھا مارگ دکھائے۔ أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قابو نہیں پا سکے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کی سامرتھ پراپت ہے۔ أو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ یہ کافر لوگ اگر اس سمے تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹھ پھیرتے اور کوئی سنرکشک اور سہایک نہ پاتے۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ یہ اللہ کی ریتی یعنی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی ریتی میں کوئی پریورتن نہ پاؤ گے۔ والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ وہی ہے جس نے مکہ کی گھاٹی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ
उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें काबू दे चुका था और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تم کو پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ سے روکا اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں موجود نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ آشنکا نہ ہوتی کہ بے خبری میں تم انہیں کچل دو گے اور اس سے تم دوشی ٹھہرو گے تو یدھ نہ روکا جاتا۔ روکا وہ اس لیے گیا تاکہ اللہ اپنی دیالتا میں جسے چاہے داخل کر لے۔ وہ ایمان والے یعنی مومن الگ ہو گئے ہوتے تو مکہ والوں میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور کٹھور سزا دیتے۔ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہی کارن ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اگیان کا پکشپات بٹھا لیا تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر سکینت یعنی شانتی اتاری اور ایمان والوں کو پرہیزگاری یعنی تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے یوگی تھے۔ اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے۔ قد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ واستو میں اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب یعنی سپنا دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک ستیہ کے انوسار تھا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ میں پورے امن یعنی شانتی کے ساتھ پرویش کرو گے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال کٹواؤ گے اور تمہیں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریب کی وجے تمہیں پردان کر دی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے کے پورے دھرم پر پربھتو پردان کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں کٹھور اور آپس میں دیالو ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجدوں اور اللہ کے انوگرہ اور اس کی پرسنتا کی طلب میں ویست پاؤ گے۔ سجدوں کے پربھاؤ ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی وشیشتا تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ مانو ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں، اللہ نے ان سے معافی اور بڑے بدلے کا وعدہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب نشٹ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز دبی رکھتے ہیں، وہ واستو میں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا بدلہ۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے زیادہ تر بدھی ہین ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یدی وہ تمہارے باہر نکلنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے اچھا تھا، اللہ معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی اوگیاکاری تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے خبری میں ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر تمہیں پچھتاوا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے بیچ اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملوں میں تمہاری بات مان لیا کرے
تو तुम खुद ही कठिनाइयों में ग्रस्त हो जाओ। मगर अल्लाह ने तुमको ईमान का प्रेम दिया और उसको तुम्हारे लिए प्रिय बना दिया, और कुफ्र यानी इनकार और उल्लंघन और अवज्ञा से तुमको विमुख कर दिया। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। ऐसे ही लोग अल्लाह के अनुग्रह और उपकार से सन्मार्ग पर हैं, और अल्लाह सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ और अगर ईमान वालों में से दो गिरोह आपस में लड़ जाएं, तो उनके बीच सुलह कराओ। फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे गिरोह पर ज्यादती करे, तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के आदेश की ओर पलट आए। फिर अगर वो पलट आए, तो उनके बीच इंसाफ के साथ सुलह करा दो, और इंसाफ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन्नमल मुअमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ईमान वाले तो एक दूसरे के भाई हैं, अतः अपने भाइयों के बीच संबंधों को ठीक करो और अल्लाह से डरो, आशा है कि तुम पर दया की जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों की हंसी उड़ाएं, हो सकता है कि वे उनसे अच्छे हों, और न औरतें दूसरी औरतों की हंसी उड़ाएं, हो सकता है कि वे उनसे अच्छी हों। आपस में एक दूसरे पर व्यंग्य न करो और न एक दूसरे को बुरी उपाधि से याद करो। ईमान लाने के बाद दुराचार में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस नीति से बाज न आए वे जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से बचो कि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। टोह में मत पड़ो, और तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे निंदा यानी गीबत न करे। क्या तुम में कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का मांस खाना पसंद करेगा? देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और दयावान है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है।
یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم آگیاکاری ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے آگیاکاری ہو جاؤ تو وہ تمہارے کرموں کے بدلے میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ واستو میں تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے مارگ میں جہاد یعنی جان توڑ پریاس کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے نبی، ان ایمان کے دعوے داروں سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی سوچنا دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی پرتیک چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا گیان رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھا دی، اگر تم واستو میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چھپی چیز کا گیان رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی درشٹی میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی۔ عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ بلکہ ان لوگوں کو آشچर्य اس بات پر ہوا کہ ایک ساودھان کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، پھر انکار کرنے والے کہنے لگے یہ تو آشچर्य جنک بات ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بدھی سے پرے دور کی بات ہے۔ علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ حالانکہ زمین ان کے شریر میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ سرکشت ہے۔ كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس سمے ستیہ ان کے پاس آیا اسی سمے اسے صاف جھٹلا دیا، اسی کارن اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔
فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی اور نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور سسجت کیا، اور اس میں کہیں کوئی درار نہیں ہے۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی سدرشیہ ونسپتیاں اگا دیں۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور شکشا دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو ستیہ کی اور رجوع کرنے والا ہو۔ نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ اور آکاش سے ہم نے برکت والا پانی اتارا، پھر اس سے باغ اور فصل کے اناج۔ النخل باسقات لها طلع نضيد۔ اور اونچے اونچے کھجور کے پیڑ پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے گچھے تہ پر تہ لگتے ہیں۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ یہ پربند ہے بندوں کو روزی دینے کا، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو جیون پردان کرتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا دھرتی سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور الرس والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔ عاد وفرعون وإخوان لوط۔ اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری دھمکی ان پر چسپاں ہو گئی۔ أعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم اسمرتھ تھے؟ مگر ایک نئی سرشٹی کی اور سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ اور ہمارے اس پرتیکش گیان کے علاوہ دو لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز انکت کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ کوئی شبد اس کے مکھ سے نہیں نکلتا جسے سرکشت کرنے کے لیے ایک اپستھت رہنے والا نریکشک موجود نہ ہو۔ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ پھر دیکھو وہ موت کی بے ہوشی ستیہ لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ اور پھر سور یعنی نرسنگھا پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ جاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ ہر ویکتی اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اس چیز کی اور سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا
جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ قال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اس کے ساتھی نے کہا یہ جو مجھے سونپا گیا تھا حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ آدیش دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو، مناع للخير معتد مريب۔ جو ستیہ سے دویش رکھتا تھا، بھلائی کو روکنے والا اور سیما کا النگھن کرنے والا تھا، سندیہ میں پڑا ہوا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ یعنی پوجیہ بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے کٹھور عذاب میں۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کے ساتھی نے کہا اے پالنہار، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ جواب میں کہا گیا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی برے پرینام سے ساودھان کر چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس ویکتی کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگرانی کرنے والا تھا۔ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ جو بنا دیکھے رحمان یعنی کرنا میں ایشور سے ڈرتا تھا اور جو آسکت ہردے لیے ہوئے آیا ہے۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ پرویش کرو جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن شاشوت جیون کا دن ہوگا۔ ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ شکتیشالی تھیں، اور دنیا کے دیشوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی شرن لینے کی جگہ پا سکے؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ اس اتہاس میں شکشا سامگری ہے ہر اس ویکتی کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو دھیان پوروک بات کو سنے۔ وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تھکان نہ چھو سکی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اتہ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی پرشنسا کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی گنگان کرتے رہو، سوریودے اور سوریاست سے پہلے۔ ومن الليل
فسبحه وأدبار السجود. اور رات کے سمے پھر اس کی تسبیح یعنی گنگان کرو اور سجدہ گزاریوں سے نورت ہونے کے بعد بھی. استمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. اور سنو جس دن پکارنے والا ہر ویکتی کے قریب ہی سے پکارے گا. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. جس دن سب لوگ قیامت کے کولاہل کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ہم ہی جیون پردان کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری اور ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے بل پوروک بات منوانا نہیں ہے. بس تم اس قرآن کے دوارا ہر اس ویکتی کو نصیحت کرو جو میری چیتاونی سے ڈرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاريات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. فالحاملات وقرا پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں. فالجاريات يسرا پھر نرم چال کے ساتھ چلنے والی ہیں. فالقسمات امرا پھر ایک بڑے کاریہ یعنی ورشا کا وترن کرنے والی ہیں. انما توعدون لصادق. تتھ یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ ستیہ ہے وان الدين لواقع. اور کرموں کا پھل ضرور سامنے آنے والا ہے. والسماء ذات الحبك. قسم ہے وبھن روپوں والے آسمان کی. انکم لفی قول مختلف. پرلوک کے وشے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے بھن ہے. یفک عنہ من افک. اس سے وہی ومکھ ہوتا ہے جو ستیہ سے پھرا ہوا ہے. قتل خراصون. مارے گئے اٹکل اور گمان سے حکم لگانے والے الذین هم فی غمرۃ ساہون. جو اگیان میں ڈوبے ہوئے اور غفلت میں مدہوش ہیں. یسألون ایان یوم الدین. پوچھتے ہیں آخر وہ بدلہ دیے جانے کا دن کب آئے گا. یا هم علی النار یفتنون. وہ اس دن آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ذقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. البتہ پرہیزگار لوگ اس دن باغوں اور سروتوں میں ہوں گے. اخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین. جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. وہ اس دن کے آنے سے پہلے سکرمی تھے. كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. راتوں کو کم ہی سوتے تھے. وبأسحار هم يستغفرون. پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والے اور ان کے لیے جو پانے سے رہ گئے ہوں. وفي الأرض آيات للموقنين. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں وشواس کرنے والوں کے لیے. وفي
أنفسكم أفلا تبصرون اور خود تمہارے اپنے استتو میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون آسمان ہی میں ہے تمہاری روزی بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون اتہ قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات ستیہ ہے ایسی ہی وشوسنیہ جیسے تم بول رہے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اے نبی، ابراہیم کے آدرنیہ مہمانوں کا قصہ بھی تمہیں پہنچا ہے؟ إذ قالوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جب وہ اس کے یہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ اپریچت سے لوگ ہیں۔ فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر فقربه إليهم قال ألا تأكلون مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک گیانوان لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم یہ سن کر اس کی بیوی چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانجھ۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم انہوں نے کہا یہی کچھ کہا ہے تیرے رب نے، وہ تتو درشی ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔